بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، صحیح مسلم کی حدیث پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی، جو حدیث اربعین نووی میں دوسرے نمبر پر ذکر کی گئی ہے۔ اس حدیث کو ہم اور آپ جانتے ہیں، اور یہ حدیث مشہور ہے کس نام سے؟ حدیث جبریل۔ کس نام سے مشہور ہے؟ حدیث جبریل کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے۔ ایک مرتبہ سرسری طور پر حدیث پڑھ دیتا ہوں، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وإن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره والشر إلى آخر الحديث۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہمارے سامنے ایک آدمی نمودار ہوا۔ اطلع علینا رجل، ایک مرد ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر، بالکل سفید کپڑا پہنے ہوئے تھا اور اس کا بال بالکل کالا۔ شدید سواد الشعر، بال ایک دم کالا، سیاہ بال۔ لا يرى علیہ اثر السفر، اس پر سفر کو کوئی نشان نہیں دکھ رہا تھا کہ مسافر لگے، کہ کہیں سے آیا ہے، کچھ گرد و غبار ہے، کپڑے میلے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ولا يعرفه منا احد، اور نہ تو ہم میں کوئی اس کو پہچان رہا تھا، یعنی اگر مدینے کا ہوتا تو ہم میں کوئی تو اس کو پہچانتا، تو یعنی ہمارے شہر کا نہیں تھا، ہم میں سے کوئی پہچان نہیں رہا تھا، اور نہ تو مسافر لگ رہا تھا کیونکہ اس پہ سفر کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کہتے ہیں حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے نبی گھٹنے سے ملا دیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور دونوں ہاتھوں کو ران پر رکھ دیا۔ وقال: یا محمد، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، ہمیں آپ اسلام بتائیے۔ اخبرنی، مجھے خبر دیجیے، مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الاسلام، اسلام یہ ہے۔ کیا ہے اسلام؟ اب یہاں سے ہمیں آج پڑھنا ہے، پچھلے درس میں کچھ باتیں آ چکی تھی کہ بہت غور سے ہمیں سننا ہے، سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اسلام کی ڈیفینیشن کیا کی، تعریف کیا کی، یا اللہ کے نبی نے کیا بتایا کہ اگر کوئی آپ سے اسلام کا پریچے پوچھیں گے اسلام کسے کہتے ہیں، اس کی پریبھاشا پوچھ لے تو آپ کیا بتائیں گے کہ اسلام یہ ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا: ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں، اور رسول اللہ محمد
محمد یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ پہلی چیز، تمہیں یہ گواہی دینا اس بات کی۔ اچھا، گواہی دینا ہے، دل میں اس کا یقین ہو اور زبان سے اس کا اقرار ہو، تو ہی وہ گواہی مانی جائے گی، عمل کے ذریعے اس کو ثابت بھی کرنا ہے۔ بہرکیف تو کہا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسری چیز، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنا ہے، نماز قائم کرنا یعنی 5 وقتہ نمازیں باجماعت مسجد میں آ کر پورے آداب ارکان کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ یہ نہیں کہ کبھی دل میں آئے تو پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا، کبھی جماعت سے پڑھا، کبھی بغیر جماعت کو پڑھا، اللہ معاف فرمائے۔ اس سستی اس غفلت میں ہم سب مبتلا ہو جاتے، مبتلا ہوتے رہتے، اور کبھی بہت اچھے سے بھی پڑھتے، 2-4-6 مہینے بہت اچھے سے پڑھے، اور اس کے بعد کوئی کام پا لیا، اس میں دنوں الجھ گئے کہ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ غافل ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے وقتاً فوقتاً اس کی اصلاح اپنے سے بھی کرنا چاہیے، اور ایک انتظامیہ کے ذریعے سال میں 2-4 خطبے نماز کی اہمیت، نماز کے فوائد، نماز چھوڑنے کے نقصانات، نماز کے آداب اس سے متعلق ہونا چاہیے، کیونکہ احب الاعمال ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے۔ اس لیے نماز سے متعلق شیطان بہکانے کی بھرپور کوشش کرتے رہتا ہے، لگاتار کچھ نہ کچھ کرتے رہتا ہے وہ۔ تو فرمایا وہ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وہ تؤتی الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ دو، تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ دو۔ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اگر کھیتی باڑی ہے تو اس میں جب فصل کٹتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور تم استطاعت رکھتے ہو تو حج بیت اللہ کرو، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ کتنی چیزیں ہو گئی ٹوٹل؟ جی 5۔ کتنی؟ انہیں کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، پلر آف اسلام، کہ جیسے ایک عمارت کھڑی کی گئی ہے، یہ اتنی کشادہ خوبصورت مسجد اللہ کی توفیق سے بنائی گئی، تو اس میں پلرز ہیں، اگر وہ پلرز گر جائیں تو یہ ڈیکوریشن کام آنے والا نہیں ہے، ان کو اگر ڈھا دیا آدمی نے تو پھر یہ پوری عمارت ڈھہ جائے گی، گر جائے گی۔ اس لیے کنسٹرکشن لائن میں سب سے زیادہ توجہ پلرز پہ دی جاتی ہے، یا اس میں جو پہلے فائلنگ کی جاتی ہے اس میں دھیان دیا جاتا ہے کہ عمارت کتنی مضبوط ہو۔ ہمارا اور آپ کا اسلام کتنا مضبوط ہے، یہ 5 چیک کر لو۔ اس میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ اس میں بہت تفصیل سے کئی دروس کیے جا سکتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ آج ہم صرف ایک ٹکڑے پر بات کریں گے کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، لا الہ ای لا معبود بحق الا اللہ، عبادت کا حقیقی معنوں میں مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ عبادت تو بہت ساری چیزوں کی جاتی ہے، آپ دیکھو کچھ لوگ درختوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ ندیوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ سورج کی بھی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انسانوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، کچھ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر کے، کسی شخص کا بت بنا کر کے، کسی جانور کا بت بنا کر کے اس کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ تو معبود تو بہت سارے ہیں، لیکن عبادت کا مستحق جو ہے وہ صرف کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ معبودان باطل ہیں، ریجیکٹ، مطلب ان کی وہ اس حیثیت کے نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کے 2 جز ہیں، اس میں 2 پارٹ ہیں۔ پہلے نفی کرنا ہے، انکار کرنا ہے کہ کوئی نہیں، کوئی عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں، یہ پہلا ہی کام کرنا ہے۔ جتنی چیزوں کی، جتنے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے، ہم سب کے بارے میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ سب کے سب باطل معبود ہے، یہ پہلا یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ کہنا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، میں عبادت کا حقیقی مستحق کون ہے؟
صرف اور صرف اللہ. تو اس کلمے میں دو کام کرنے کے. اگر آپ صرف ایک کریں گے تو کلمے کی آپ نے گواہی نہیں دی, آپ نے کلمے گواہی نہیں دی. اگر ایک کام کریں گے, جیسے آپ کہیں کہ عبادت اللہ کی کرو, اللہ کے لیے نماز پڑھو, اللہ کے لیے روزہ رکھو, یہ کرنے کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے پہلے آپ کو یہ کہنا ہے کہ نہیں, غیر اللہ کا سجدہ نہیں کیا جا سکتا, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی حاجت نہیں رکھی جا سکتی کہ مجھے اولاد دے دو, مجھے شفا دے دو, میرے کاروبار میں برکت کر دو, یہ سب نہیں کہا جا سکتا. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکوع نہیں کیا جا سکتا, سجدہ نہیں کیا. عبادت کی جتنی شکلیں پائی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی شکل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز و درست نہیں ہے. اس کلمے کے علماء نے کچھ شرائط بیان کی ہے, وہ شرطیں پائی جائیں گی تو ہی حقیقی معنوں میں ہم کلمہ ادا کر رہے ہیں, اور اگر وہ شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو ہمارے کلمے میں نقص ہے, یعنی ہم اپنے کلمے کے اقرار میں ہم کوتاہ ہیں, اور بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ ہمارا اللہ کیا ایکسیپٹ ہی نہ ہو, وہ قبول ہی نہ ہو. ان میں پہلی شرط کیا ہے؟ العلم. علم ہو, آپ کیا کہہ رہے ہو, اس کی آپ کو نالج ہونی چاہیے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. تو یہ اس کی آپ کو جانکاری ہو کہ آپ جو جملہ کہہ رہے ہو خالی ایسے ذکر نہیں ہے, صرف سینٹنس نہیں ہے یہ. اس کے بعد آپ کا دماغ اس بات کے لیے تیار رہے کہ اگر کوئی کسی بت کے سامنے پوجا کر رہا ہے تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے غلط کام کر رہا ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ کوئی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ غلط کام کر رہا ہے. ایسے نہیں خالی ذکر کر رہے ہیں ہم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, نہیں, اس کا علم ہو, اور اس بات کا بھی علم ہو کہ اللہ کون ہے. اللہ کی ایک ذات ہے, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے, وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے, مالک ہے, مدبر ہے, رازق ہے, حاکم ہے, پوری کائنات کو کنٹرول کرنے والا. اللہ کے بارے میں بھی علم ہے. فاعلم, علم حاصل کرو. کس بات کا؟ کہ اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں, اور اللہ کون ہے اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ ہے کون. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. پوری کائنات اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی قدرت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے, اور اگر نہ کرے تو اللہ کی قدرت میں, اللہ کی ملکیت میں کوئی کمی ہونے والی بھی نہیں ہے. اللہ الصمد, اللہ صمد ہے. الصمد کہ مطلب جس کے محتاج سب ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. ترجمے میں ہم یعنی قرآن کی تفسیر جب دیکھیں گے, ترجمہ کی کوئی کتاب دیکھیں گے تو اس میں اتنا ہی لکھا رہتا ہے اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, کیونکہ اردو زبان پہ اتنی قوت نہیں ہے کہ عربی کا کما حق معنی ادا کر سکے. پھر وہ تفسیر میں چیز لکھنی پڑتی ہے, صرف ترجمے سے واضح نہیں ہوتی بات, تفسیر میں لکھنی پڑتی ہے. یعنی الصمد مطلب وہ ذات جس کے محتاج ہم سب ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. دونوں چیزیں ہیں, ہم سب اس کے محتاج ہیں اور محتاج رہیں گے, اور وہ کسی کا محتاج نہیں, نہ تھا نہ ہے نہ رہے گا, کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے, نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی شریک نہیں, کوئی پارٹنر نہیں اس کا, تنہا پوری کائنات کو چلانے والا ہے. تو اللہ کے بارے میں علم ہو, عبادت کے بارے میں علم ہو. عبادت کسے کہتے ہیں, عبادت کی شکلیں کیا کیا ہے. جب آدمی جانے گا نا کہ ہاں یہ عبادت ہے, تبھی تو وہ صرف اللہ کے لیے کرے گا, ورنہ غیر اللہ کے لیے بھی کرنے لگے گا. اس کو پتہ ہی نہیں رہے گا کہ یہ چیز عبادت ہے اور یہ غیر اللہ کے لیے نہیں کرنی چاہیے. اس بات کا علم, کلمے سے متعلق علم ہو, پہلی شرط ہے. جتنا علم ضروری ہے اتنا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے. کلمے کے بارے میں علم. دوسری چیز فرمایا الیقین, یقین ہو کلمے پر, شک نہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. کہ مومن وہ ہے جنہوں نے کہا ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسول پر, ثم لم یرتابوا, اس کے بعد وہ شک میں نہیں پڑتے. شک کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے اس بات پر کہ اللہ ذات ہے, صرف عبادت کا مستحق وہی, اس کے علاوہ کوئی نہیں. پھر کسی کی عبادت میں چاہے لاکھوں لوگ لگے ہوئے, کروڑوں لوگ لگے ہوں,
کوئی فرق نہیں پڑتا، سب باطل عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی ہمیں یہ تذبذب نہیں ہونا چاہیے کہ کیا پتہ وہ لوگ صحیح نہ کر رہے ہو، ہم لوگ غلطی پر، ایسا خیال تک نہیں آنا چاہیے۔ اچھا دیکھیے، توحید والوں کے علاوہ باقی سب کی یہی کیفیت رہتی ہے، ان کو آپ چاہے جتنا گھمائیں اور گھومتے بھی رہتے ہیں۔ ان کو کسی نے کہہ دیا کہ فلاں بابا کیا چلے جاؤ آپ کی دکان چمک جائے گی، وہاں پہنچ گئے۔ کسی نے کہہ دیا کہ فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا، وہاں بھی چلے جائیں گے۔ پھر کسی نے کہہ دیا کہ آپ ایسا کر لیجئے، گھوڑے کی نال لا کے اپنی دکان پہ لگا دیجئے، آپ کی دکان میں برکت ہو، وہ بھی کر دیں گے۔ جتنے در کسی بھی در پہ لے کے چلے جاؤ بڑی آسانی سے چلے جائیں گے۔ توحید نہیں ان کے یہاں، وہ شک میں جیتے، شک میں، یہ یقین نہیں ہوتا ہے ان کو۔ اگر کوئی بھی آ کر کے بتائے یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، جتنے لوگ بتائیں گے، جتنی باتیں بتائیں گے، سب کریں گے۔ ان کو تلاش ہے صحیح جگہ کے، لیکن توحید والا ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو پتہ ہے خالق اللہ، رازق اللہ، مالک اللہ، حاکم اللہ، سب کچھ اللہ ہے، اللہ ہی سے سب مانگنا ہے، موحد ہے وہ۔ تو اس بات پر یقین ہو، علم ہو اللہ کے بارے میں، اللہ کی عبادت کے بارے میں، اور دوسروں کے باطل ہونے کے بارے میں، اور اس پر یقین ہو، شک نہیں۔ ثم لم يرتابوا، پھر شک نہیں کرتے۔ وجاہدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ، اور پھر اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، جد و جہد کرتے، جہاں ضرورت پڑتی قربانیاں دیتے، جان کی قربانی، مال کی قربانی۔ اولئک هم الصادقون، اللہ نے فرمایا یہ لوگ سچے لوگ ہیں۔ تیسری چیز الاخلاص، یہ کلمے کی شرائط ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ کو مخلص بن کے رہنا ہے، پھر ریاکاری وغیرہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ لیں صرف اللہ کے لیے، اس میں گنجائش نہیں ہے کہ اس میں آپ کو شامل کر لیں کہ یہ دیکھ لے وہ دیکھ لے۔ آپ قربانی کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے، قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ آپ کے دل میں خیال بھی آئے اور آپ اس کو دل میں جگہ دے دو کہ لوگ کہیں گے 25 اس سال 4 بکرا لے کر آیا، ان سال 5 بکرا لے کر کے آیا، ان کا بندہ بہت تگڑا تھا، بہت موٹا تھا۔ یہ سب گنجائش نہیں ہے۔ عبادت کر رہے ہیں آپ عبادت کر رہے ہیں، اور اس میں اخلاص ہونا چاہیے صرف اللہ کے لیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کلمے کے حق سے آپ محروم ہو رہے ہیں۔ جو کلمے کا حق ہے، جو کلمے کی شرط ہے، وہ شرط ٹوٹ رہی ہے۔ کبھی بہک جائے توبہ کر لیں، کبھی بہل جائے پلٹ آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ یہ شیطان کے حملے ہوتے رہیں گے، وہ نہیں چاہے گی کہ آپ اس پہ کھڑے اترے۔ چوتھی چیز المحبہ، جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، تو اس عبادت کے انجام دیتے وقت آپ کے دل میں محبت ہو، اللہ کے لیے محبت، اور وہ ایسی محبت جو محبت آپ کسی اور سے نہیں کر سکتے، ویسے محبت کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اور يُحِبُّونَهُمْ، اور ان سے محبت کرتے ہیں، ان معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسا کہ حق ہے اللہ سے محبت کرنے کا۔ یعنی اپنے معبود سے جس لیول کی محبت ہونی چاہیے، وہ محبت صرف اللہ ہی سے ہو، کسی اور سے نہیں کر سکتے اس طرح کی محبت۔ ایک دل ہلکا پھلکا دل لپک بھی نہیں سکتا کہ کسی دوسرے معبودان باطلہ کو دیکھ کے آپ کے دل میں وہ اچھا لگے۔ گھیر آنا چاہیے، گھیر آنا چاہیے۔ جتنے معبودان باطلہ ہیں ان کی عبادت کرنے کا جو منظر ہوتا ہے، اس سے ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، نفرت ہونی چاہیے۔ کیا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا حق مار کر کے کہاں پہ سر ٹیک رہے ہیں، کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ ایک تکلیف ہونی چاہیے دل میں۔ ہاں، یہ ہے کہ تکلیف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی زیادتی کرنے لوگوں، آپ ماردار کرنے لوگوں، وہ سب کی اجازت نہیں ہے، لیکن دل میں توحید سے محبت اور کفر سے نفرت یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ وہ غیرت ہونی چاہیے اللہ کی توحید کے لیے، شرک سے بیزاری کے لیے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے۔ ایسی چیز ہے الانقیاد۔ الانقیاد کے مطلب اللہ نے جن جن عبادتوں کا حکم دیا اس کو انجام دینے کے لیے تیار رہے، اس سے فرار اختیار کرنے والی سوچ نہیں ہونی چاہیے، بھاگنا نہیں ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، تو عبادت کی جتنی شکلیں جب اللہ نے جو کہا ہے وہ کرو۔ پریکٹیکل تو نہیں ہونا، خالی کہہ دینا ایسا۔ یہ کلمے کی شرائط میں چیز شامل کہ الانقیاد بھی ہو، وہ چیز، جیسے جو آدمی کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، گواہی جب دیتا ہے
تو گواہی میں دونوں چیزیں بیک وقت پانی چاہیے، دل میں بھی ہو اور زبان سے اس کا اعلان بھی ہونا چاہیے اگر آدمی قادر زبان سے کہنے پہ، ورنہ پھر وہ گواہی نہیں مانی جائے گی۔ جیسے آپ دیکھیں ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا، ان کے حوالے سے بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اپنی نجی مجلسوں میں کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا بھتیجا یہ صحیح دین پر ہے۔ اپنی نجی مجلسوں میں اپنے دوست یار بھی بات کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا بھتیجا صحیح دین پر ہے، وہ صحیح دین لے کر کے آیا ہے، اتنا کہتے تھے وہ۔ لیکن زبان سے گواہی دینے والی بات کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس سے محروم رہ گئے۔ تو دل میں اگر کسی بات کا یقین ہے لیکن عمل میں وہ چیز نہیں لے کر آ رہا، بندہ عمل میں نہیں لے کر آ رہا ہے، تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر سرے سے کلمے میں یہ چیز پائی جاتی ہے تب تو مسلمان ہی نہیں بنا جائے گا، جیسے ابو طالب کے ساتھ ہوا۔ ان کو دل میں یقین تھا، وہ کہتے تھے، لیکن جس طرح گواہی دینی چاہیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گواہی دو اس بات کی، میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، تو نہیں پڑھے وہاں پر، تو مانا گیا نہیں مانا۔ اس کے برعکس منافقین کو دیکھو، منافقین بار بار کلمہ پڑھتے تھے، بار بار گواہی دیتے تھے، قسمیں کھا کھا کر کے گواہی دیتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے قسمیں کھا کھا کر کے، لیکن دل میں وہ بات نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اسلام ایکسیپٹ کیا نہیں ایکسیپٹ کیا؟ تو دل کے اندر محبت ہو، اخلاص ہو، یقین ہو، ایسے ہی عملی طور پر الانقیاد بھی ہو، یعنی فرما برداری ہو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف آؤ اور اس کی فرما برداری کر کے دکھاؤ۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، تو نماز پڑھ رہا ہے، اب اس سے اگر دل بھاگ رہا ہے، دل کو بوجھ محسوس ہو رہا ہے، یا دل تیار نہیں ہوتا ہے، تو آپ بیمار ہو گئے، اور شدید بیمار ہیں آپ، انتہائی خطرناک بیمار ہیں آپ۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک طرف کلمہ پڑھا ہے اور دوسری طرف آپ کی یہ حالت ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ انداز میں سمجھایا۔ کہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ منافق پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے، نفاق سے تعبیر کیا۔ کس سے تعبیر کیا؟ نفاق سے، کہ منافق کی علامت ہے، یہ منافق کی علامت ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے میں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں اس کو بھاری پڑتا ہے۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھاوا ہے تو دکھا دیتے، دکھاوے کے لیے کرتے، اور تھوڑا سا ہلکا پھلکا ذکر کرتے بس۔ اب اگر ہماری یہ کیفیت بن رہی ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کلمے کا اقرار کرتے، کلمے کی گواہی دیتے، لیکن عملی طور پر پریکٹیکل میں ہمارے یہاں کلمے کی ایک شرط ٹوٹ رہی ہے۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے، ایسے القبول، اسلام کی ساری باتیں ہمیں قبول ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اتنی سی چیزیں قبول ہے، یہ چیز مجھے پسند نہیں آ رہی، اس کی بھی گنجائش ہے۔ قبول ہو اور پورے دل کے ساتھ قبول ہو، پورے دل کے ساتھ۔ اسلام نے جن باتوں کا بھی حکم دیا، پورے دل کے شرح صدر کے ساتھ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، جس مسئلے سے متعلق جو بھی بتایا۔ ایسے ہی ہے آخری بات، الکفر بالطاغوت، کہ اللہ کے علاوہ جتنے دوسرے معبودان باطلہ ہیں، ان کا ہمیں انکار کرنا ہے، ان کا رد کرنا ہمیں۔ کلمے کی شرائط میں جیسا کہ ابتدا بتایا گیا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے، ان کو ریجیکٹ کرنا ہے کہ عبادت کی مستحق نہیں ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے۔ یہ سرسری طور پر کلمے کے شرائط ذکر کی گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ٹاپک بھی ہم کور کر لیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے آ جانے کے بعد ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، تو یہ چیپٹر واضح ہو جائے گا۔ یہ ہم نے شرائط دیکھ لیے کہ یہ ساری شرطیں پائی جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں علماء نے ذکر کی ہے کہ اگر وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو انہیں نواقض اسلام کہا جاتا ہے۔ جیسے کچھ چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، ایسے کچھ اعمال یا کچھ عقائد، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی اس کو ایکسیپٹ کر لے، اس کو قبول کر لے، تو گرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا، پھر بھی مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ جیسے پہلی چیز کیا ذکر کی؟ الشرک فی عبادت اللہ، بندہ کہتا تو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، لیکن عبادت میں شرک کرتا ہے اور کھلے دل سے کرتا ہے، رد کرنے کے باوجود بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قبروں پہ جا کر کے سجدہ کرتا ہے، قبر والوں سے اولادیں مانگتا ہے،
ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ انسانوں میں لوگوں کو عالم الغیب سمجھتا ہے، لوگوں کو حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، اولاد دینے والا سمجھتا ہے، رزق میں اضافہ کرنے والا سمجھتا ہے۔ جو صفات اللہ کی ہے وہ کس کو دے رکھا ہے؟ بندوں کو۔ تو وہ گرچہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں اس کا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کی غلط فہمی دور کی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا، علم کی روشنی میں اس کو بار بار دلیلیں دی جائیں گی۔ لیکن اگر اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے بتانے سمجھانے کے باوجود اور بار بار سمجھانے کے باوجود، اور اس کے سامنے حق واضح ہو گیا پھر بھی مانتا نہیں ہے، اس چیز کو قبول نہیں کرتا ہے، تو نہیں بھائیو بڑی خطرناک موت مرتا ہے۔ وہ شرک پر مرا ہے تو اللہ عالم، ہم اور آپ ٹھیک ہے کبھی اس کے یہاں ایمان کی کچھ چیزیں دکھتی ہیں، کچھ باتیں پائی جاتی ہیں، تو اس لیے اس کو فکس کر کے تو فتویٰ نہیں صادر کریں گے کہ مشرک ہو گیا۔ ایسا کرنے سے علماء نے منع کیا کہ آپ تکفیر معین نہیں کر سکتے کہ یہ آدمی کافر ہو گیا، ایسا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ جس شرک کی غلاظت میں مرا ہے، جس کیفیت میں مرا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں۔ یہاں ایک تنبیہ ضروری ہے تاکہ ہم غلطی میں نہ پڑیں۔ تنبیہ یہ ہے کہ ایک وہ آدمی جو خود کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اور بھی دیگر اسلام کی بہت ساری چیزوں میں شامل ہے، لیکن اس کے یہاں کچھ شرک پایا جاتا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ ممکن ہے نا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے مومن ایسے ہیں جن کے یہاں شرک پایا جاتا ہے۔ دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے سرے سے کافر و مشرک ہونا، وہ الگ ہے، بلا شمار سب جہنمی اور خالدین فیہا، ہمیشہ میں جہنم میں رہیں گے۔ ایک ہے کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ایمان اور اسلام کی بہت ساری باتوں پہ عمل پیرا ہے، لیکن اس کے یہاں کچھ شرکی اعمال پائے جاتے ہیں، جیسے تعویذ لٹکاتا ہے، کمر میں دھاگا باندھتا ہے، یا اور اس طرح کی کچھ باطل عقائد و نظریات وہ رکھتا ہے جو شرکیات پہ مبنی ہے۔ تو ایسے آدمی کو ہم اور آپ کیا سمجھیں؟ کیا اس کو مشرک کہا جائے گا؟ یہ بڑا مسئلہ ہے نا سماج کا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ مشرک ہے یہ آدمی؟ تو اس کی زندگی میں جو ایمان ہے، جو اسلام، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اللہ نے جو بتایا وہی کہیں گے ہم بھی۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر ایمان رکھنے والے لوگ ایسے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے ایمان کو ثابت کیا۔ اللہ نے بھی انہیں کیا کہا؟ مومن کہا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ وہ مشرکون، وہ شرک کرتے۔ تو اللہ نے ان کے ایمان کی نفی نہیں کر دی کہ ہم اور آپ فتویٰ ڈالتے پھرے کہ تم مشرک، تم مشرک، تم مشرک، مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو، تم کافر، تم کافر، تم کافر۔ یہ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ اس میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ جو شرک پایا جاتا ہے اس کی نفی کی جائے گی، اس کی مذمت کی جائے گی کہ بھائی یہ جو آپ کرتے ہو نا شرک ہے، یہ آپ ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے آپ اسلام سے خارج ہو جاؤ، یعنی آخری وقت میں آپ کو توبہ کی توفیق نہ ملے، آپ مشرک کی موت نہ مر جاؤ، آپ اس بات سے ڈرو، یہ کہا جائے گا۔ لیکن پرٹیکولر کسی شخص کو یہ کہنا کہ یہ مشرک ہو گیا ہے، اس کو قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، یا اس کی دعوت نہ قبول کی جائے، اس کو حج پہ نہ جانے دیا جائے، اس کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ یہ ہم نے سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے، سلف کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ کسی کو بن جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا خون حلال ہو جائے گا، پھر اس کا خون حلال ہوگا نا۔ کبھی کسی موقع پہ اگر جنگ کی ضرورت پڑی تو آدمی اس کی گردن مارے گا۔ اسی لیے آج بہت دنیا میں بہت بڑے فساد کی وجہ یہی ہے کہ لوگ سلف کا جو منہج تھا، سلف کا جو طریقہ تھا، مسلمانوں کے درمیان جو آپس میں عقیدے کے باب میں کچھ اختلافات ہوئے تو اس میں جو سلف کا طریقہ تھا اس کو چھوڑ کر کے جلد بازی میں مبتلا ہو کر کے علماء کی رہنمائی کے بجائے خود ہی فتویٰ صادر کرنے لگتے، پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی تکفیر کی جاتی ہے۔
ایک دوسرے کو کافر قرار دیا جاتا ہے. اس لیے کتنے حادثات ایسے ہوتے ہیں مسلم ممالک میں ایسے کتنے حادثات ہوتے ہیں کہ بم پھٹا، مسجد کے اندر بم پھٹ گیا اور مسجد کے اندر سارے لوگ مر گئے. یہ مارنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ مارنے والے کون ہیں؟ مرنے والے کون ہیں؟ سب مسلمان. لیکن بعض عقائد کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر بناتے ہیں، دونوں کو جان لے لیتے اور جان لینا ثواب سمجھتے. جان لینے کا سمجھتے ثواب سمجھتے. یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے کہ اس باب میں ہمیں اور آپ کو علماء کی کیا رہنمائی ہے اور کس طرح سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. بہرکیف تو ایک چیز یہ ہے کہ اگر آدمی شرک کی حالت میں مر گیا یا شرک میں مبتلا ہے تو اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایک چیز یہ ہے من جعل بینہ و بین اللہ وسائط، کہ اللہ اور اپنے درمیان بیچ میں وسائط رکھنا. وسائط یعنی واسطہ پیدا کر کے رکھنا کہ اللہ میری ڈائریکٹ نہیں سنے گا، اللہ تعالیٰ میری ڈائریکٹ نہیں سنے گا. فلاں بابا کے پاس جاؤں گا وہ میری بات کہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے. یہ بھی نواقض اسلام میں سے خطرناک چیز ہے. اور اگر آدمی اسی میں لت پت ہو گیا ہے اور اسی میں بالکل ڈوب گیا ہے اور کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بلا شبہ ایسا آدمی بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور فرمایا من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرہم او صحح مذہبہ. تیسرا وہ آدمی جو مشرکوں اور کافروں کے کفر اور شرک میں شک کرتا ہو. یعنی ایک آدمی کفر کر رہا ہے تو اس میں وہ شک کر رہا ہے، کیا پتہ یہ بھی صحیح ہو. ایک آدمی شرک میں مبتلا ہے، یعنی پوجا پاٹ کرتا اس میں شک کر رہا ہے کہ کیا پتہ یہ بھی صحیح ہو. ایسا نہیں کر سکتے ہو، وہ غلط ہے. اس بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. وہ کفر میں مبتلا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. شبہ نہیں، کیا پتہ کیا ہوگا، یہ مرنے کے بعد پتہ نہیں کیسا ہوگا. یہ سب اس بات کی گنجائش نہیں ہے. ایسے ہی ہے من اعتقد ان غیر ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدی. اس بات کا عقیدہ کوئی رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت، آپ کی بتائی ہوئی باتوں سے اچھی باتیں فلاں کی ہیں. اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ہمیں شریعت دی، جو اسلام دیا، اس سے اچھا کسی اور قانون کو سمجھنا، اس سے اچھا کوئی اور نظام زندگی کو سمجھ لینا، یہ چیز بھی اسلام سے خارج کر دے گی. ہم مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک دنیا میں زندگی گزارنے کا سب سے بہترین اسلوب، انداز اور طریقہ قانون کس کا ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الگ بات ہے کہ کہیں ہم مجبور ہوں اور اس کو کسی زندگی کسی شعبے میں اس کو فالو نہ کر پائے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن سب سے بیسٹ وہی ہے، سب سے بیسٹ وہی طریقہ سب سے اچھا ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر آدمی اتنی چوری کر لے جو نصاب تک پہنچتا ہو اور چوری کرنے کے بعد پکڑا جائے، ساری چیزیں ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو اگر دنیا یہ کہے کہ یہ تو بہت سختی ہو جائے گی اور دنیا یہ کہے تو غلط ہو جائے گا، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہو جائے گا. ہم یہ کہیں گے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہی بہتر طریقہ ہے، وہی بہتر طریقہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا طریقہ ٹھیک نہیں. اگر اسلام کے اندر 2 شادی 3 شادی 4 شادی کی گنجائش رکھی گئی ہے، ہماری مائیں بہنیں کہا کہ ارے اسلام میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اسلام میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے لائے ہوئے طریقے کو وہ ناپسند کر رہی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں کو وہ ناپسند کریں. وہ الگ مسئلہ ہے کہ کریں کہ نہ کریں، ناپسند نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے، اس سے نفرت نہیں کر سکتے، ہم اس سے نفرت کریں. تو ایک چیز یہ ہے، اسی چیز کو اور واضح کروں جو 5ویں شکل میں بتایا، جی 4تھی شکل میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے ہوتے ہوئے کسی اور فیصلے کو مقدم کر دینا. یعنی کسی مسئلے میں پیارے نبی کا طریقہ واضح ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اس کے باوجود کہیں اور جا کر کے فیصلہ لینا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی کا طریقہ مجھے منظور نہیں ہے، آپ کا بتایا ہوا یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے، مجھے دوسرا فیصلہ چاہیے. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہم طلاق کا مسئلہ ہے، خلا کا مسئلہ ہے، ہمارے گھر کے وراثت کا مسئلہ ہے، گھر کا کوئی مسئلہ ہے، تو ہم پابند ہیں کسی عالم کے پاس جانے، عالم کے پاس جائیں، شرعی مسئلہ پوچھیں، اس کے مطابق اپنے وراثت تقسیم کریں، اس کے مطابق اپنے مسائل حل کریں. یہ ہو سکتا ہے. پھر بھی اس کو چھوڑ کر کے اگر آدمی جاتا کہ نہیں میں کورٹ میں جاؤں گا اور کورٹ سے ایسا ڈیسیزن لے کر کے آتا جو شریعت کے خلاف ہے، تو یہی بات بتائی جا رہی
کہ اللہ کے نبی کی ہدایت کو چھوڑ کر کے کہاں سے ہدایت لے کر کے آیا؟ کفر کی راہ سے، وہاں سے ہدایت لے کر کے آیا، وہاں سے رہنمائی لے کر کے آیا. اس کو ناپسند کر رہا ہے، اس کو پسند کر رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. اسلام میں جائز ہے اگر میاں بیوی میں نہیں جمتی ہے. ایک بات کہہ رہا ہوں، میاں بیوی میں نہیں جم پا رہی، ان کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ہو کر کے پریشان کن ہو گئی، دونوں الگ ہونا چاہتے. شوہر چاہ رہا ہے کہ وہ الگ ہو جائے، بیوی چاہ رہی ہے وہ الگ ہو جائے، مل بیٹھ کر کے دونوں الگ ہو جائے. لیکن اس میں تاڑ میں رہنا کہ شوہر نے جیسے طلاق نہیں فوراً جا کے کیس کروں گی اور کیس کر کے پھر اس کو جیل کی ہوا کھلاؤں گی، تو یہ تو پیارے نبی کے طریقے سے ہٹ گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا طریقہ نہیں بتایا. اب اگر کوئی ایسا کرتا ہے، کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو وہ اسی جرم کا مرتکب ہو رہا ہے. کس جرم کا؟ کہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا فیصلہ، پیارے نبی کا دیا ہوا طریقہ، اس کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے علاوہ جو دوسرے نظام اس دنیا میں چلائے جاتے ہیں اس کو آدمی پسند کر رہا ہے، وہاں سے آرڈر لے کر آ رہا ہے، وہاں سے فیصلے لے کر کے آ رہا ہے. ان واقع سے اسلام میں سے، اسلام ڈھا لینے میں سے، کہ بندے نے اپنا اسلام ڈھا لیا، اپنا اسلام خراب کر لیا. پانچویں چیز ہے من ابغض شیئا مما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به، کہ اللہ کے نبی کے کسی طریقے پر، کسی طریقے کو آدمی ناپسند کرتا، اس سے اس کو بغض ہو، گرچہ اس کو عمل میں لاتا بھی ہو، لیکن یعنی عمل تو کر رہا ہے لیکن اس کو چیز پسند نہیں آ رہی، تو ایسا آدمی بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. جیسے کوئی نوجوان اگر یہ سمجھ کے داڑھی رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس کی بیوی داڑھی سے نفرت کرتی ہے، داڑھی سے کیا کرتی؟ نفرت کرتی ہے. اللہ ہدایت دے. ایسی بچیاں بھی ہیں جو اپنے شوہر سے کہتی ہیں باقاعدہ بات کہ نہیں یہ اس کو چھلاؤ، آپ اس میں آپ اچھے نہیں دکھتے ہو. اور یہ بات ان کے ذہن میں نہ جانے کہاں سے آتی ہے کہ جو چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا، پیارے نبی نے اس کو حکم دیا ہے، میرے اندر اتنی جرأت و ہمت آ کہاں سے رہی کہ میں اس کو کہہ دوں کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے، مجھے یہ چیز پسند نہیں. کوئی بھی چیز ایسے لے لے آپ کہ جو پیارے نبی نے دیا، سکھایا، بتایا، اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا، اس کو اس سے گن کھانا، یہ چیز بھی بڑی خطرناک ہے. اس سے بھی آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا. ایسی ایک چیز یہ ہے من استہزأ بشیء من دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ثوابی او عقابی، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں سے کسی چیز کا استہزاء کرے، مذاق اڑائے، کسی بھی چیز کا مذاق اڑائے، تو چاہے کسی سزا کا مذاق اڑائے چاہے کسی جزا کا مذاق اڑائے، تو ایسا آدمی بھی اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زمزم میں شفا ہے، زمزم میں شفا ہے. زمزم اگر آدمی پیتا کہ اس نیت سے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے تو اسے شفا مل جاتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رات میں سوتے وقت آدمی کیا کرے، جو چراغ جلتا ہے گھر کا اس کو بجھا دے. ایسی بہت ساری ہدایتیں جو ایسا ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹی چیز ہے، ان میں سے کسی چیز کا آدمی مذاق اڑائے، کیا کرے؟ مذاق اڑائے، تو مذاق اڑا دینا اس کو کفر میں مبتلا کر دے گا، پھر آدمی کافر ہو جائے گا. اس کا مذاق اڑا دینا. اس حوالے سے دیکھیں قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے صحابہ کا کچھ لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ لوگ کھاتے ہیں اور کھا کر کے پیٹ پھلا لیتے ہیں، اس طرح کے وہ جملے ان لوگوں نے کہا. ایک صحابی رسول نے سن لیا اور صحابی رسول نے جا کر کے اللہ کے نبی سے بتایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو آدمی ایسا کہہ دیتا نا بعد میں، کہہ رہے میں تو مذاق کر رہا تھا، ایسا کہہ دیتا نا بچنے کے لیے. نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتا ہے. یہ اللہ کے رسول یا اللہ کے رسول کی دین کی کوئی بات، اس کا مذاق اڑا دینا. ایک آدمی سے کہا کہ زمزم میں شفا ہے، تو اس نے کہا ارے شفا ہوتی، اللہ مغفرت فرمائے اس کی، اللہ رحم فرمائے، جہالت میں بھی آدمی کہہ جاتا ہے اس طرح کی بات. اگر شفا ہوتی تو ہاسپٹل کی کیا ضرورت تھی، سب زمزم بھی کہ شفا ہو جاتا. حالانکہ اسے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ اچھا اس کے بارے میں مجھے اور بتائیے کہ شفا ہونے کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ نے زمزم میں شفا رکھی، مطلب جیسے آدمی دوا کھاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو شفا ہو جائے گی، ایسے زمزم پیے تو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے چاہا تو اس پانی سے مجھے شفا ہو جائے گی. باقی اللہ چاہے گا تو ہی شفا ہوگی نا. ایک ہی بیماری میں مبتلا دو لوگ، ایک اس بیڈ پر ہے ایک اس بیڈ پر ہے،
ایک ہفتے بعد ایک ٹھیک ہو کر کے آ جاتا ہے اور دوسرے کی لاش آتی ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ دونوں سیم دوا کھا رہے ہیں لیکن ایک کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ شفا ہے وہ جو ٹھیک ہو جاتا ہے, اور دوسرے کے بارے میں یہ آرڈر نہیں ہوا کہ وہ شفا ہے تو ساری گولیاں کھا لیتا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ اصل جانکاری حاصل کرنا چاہیے, لیکن اس کا مذاق اڑایا کہ ارے اگر زمزم میں شفا ہوتی تب تو سعودی عرب سب سے مالدار ہو جاتا, سب کو زمزم پلا کے سب سے ساری میڈیسین میڈیکل اور ہاسپٹل یہ سب بند کرنا پڑتا. لا علمی کم علمی. تو اس طرح سے دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا یہ کیا کر دیتا ہے آدمی کو کفر میں مبتلا کر دیتا. نہیں مذاق اڑا سکتے آپ کسی بھی چیز کا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس میں, جب پوچھو گے تو کہیں گے کہ ہم مذاق کر رہے تھے. تو تم کیا کہنا, لا تعتذروا, کہ اب عذر نہ بیان کرو, قد کفرتم بعد ایمانکم, تم نے کفر کر لیا ایمان کی بات. یعنی پیارے نبی کی کسی سنت کا مذاق اڑانا, دین کی کسی بات کا مذاق اڑا دینا, یہ کفر ہے. ایسی چیز ہے السحر, جادو. اگر آدمی جادو کرتا ہے, جادو کرواتا ہے, جادو کو پسند کرتا ہے, جادو سے محبت کرتا ہے, جادو کی ترویج کرتا ہے, کافر ہو جائے گا. کہتا رہے لا الہ الا اللہ, زبان سے کہتا رہے. یہ عمل ایسا ہے کہ اس کو کافر بنا دے گا. اس سے پہلے والا عمل ایسا ہے کہ اس کو کافر بنا دے گا. اس سے پہلے جو عمل ذکر ہے کیا کرتے ہیں, کافر بنا دے گا. یہ نواقض اسلام ہے. اگر آدمی جانتے پوچھتے ہوئے ان ساری چیزوں میں ویست ہے, ان چیزوں میں مبتلا ہے, وہ کافر ہو جائے گا, اسلام سے خارج ہو جائے گا. وہ الگ مسئلہ ہے کہ پرٹیکولر ایک آدمی کو کہنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا کہنے کی اجازت نہیں کہ تم کافر ہو گئی, یہ کہنے سے منع کیا گیا, لیکن حکمی طور پہ وہ کافر ہو جائے گا, اسلام سے خارج ہو جائے گا ایسا آدمی. ایسے کیا ہے؟ 8ویں چیز ہے مظاہرۃ المشرکین ومعاونتهم علی المسلمین, کہ جو آدمی مسلمانوں کے خلاف مشرکوں سے جا ملے, مشرکوں سے ساٹھ گانٹھ کر لے, مسلمانوں کے خلاف اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت سے مانتر ہو کر کے, اس کو چھوڑ کر کے کافروں کے ساتھ ساٹھ گانٹھ کر لے, ایسا آدمی بھی اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. ایسے ہی جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کچھ چیزیں چھوڑ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں, کچھ چیز چھوڑ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں, ایسا عقیدہ رکھتا ہو, یعنی پورا اسلام جو ہے اس میں سے کچھ چیزیں مانتا ہے, کچھ چیزیں نہیں مانتا ہے, تو وہ بھی کافر ہو جائے گا, وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایسے ہی الاعراض عن دین اللہ لا يتعلمه ولا يعمل به, کہ اللہ کے دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھتا ہو, کہتا ہے کہ ہاں میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا, باقی دین سے کوئی واسطہ نہیں, کچھ لینا دینا نہیں, تو ایسا آدمی بھی آہستہ آہستہ دین سے نکل جائے گا, دین اس کے ہاتھ سے رخصت ہو جائے گا, عملی طور پہ کچھ نہیں رہ جائے گا. وہ پھر شرکیات میں مبتلا ہوگا, کفر میں مبتلا ہوگا. دیکھیے بہت سارے نام ایسے ہیں دنیا کے اندر جن کو ہم خان سمجھتے ہیں کہ خان ہے, لیکن ان کی زندگیاں دیکھیں, وہ گنپتی آتی ہے تو اس میں بھی شریک رہتے ہیں, کرسمس آتا تو اس میں بھی شریک رہتے ہیں, اور فلاں تہوار آتا تو اس میں بھی شریک رہتے ہیں, اور نام خان ہے کہ نہیں. کیا وجہ اس کی؟ انہیں دین سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ ان کا نام خالی ہے مسلمان کا, لیکن پورے دین سے وہ اعراض کیے ہوئے ہیں. تو دینی بھائی, حالانکہ اس میں بعض مسائل ایسے ہیں کہ اسے اور تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت ہے, لیکن سرسری طور پر یہ باتیں ضروری تھیں جو کلمے سے ریلیٹڈ تھیں, کہ جب وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, تو اس سے متعلق اہم ترین باتیں کیا ہیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. آج کے درس میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو اگلے درس میں ہم انشاءاللہ محمد رسول اللہ اس ٹکڑے سے متعلق بات کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دینا, اس کا کیا تقاضا بنتا ہے, یعنی ہم پر اوپر کیا چیزیں واجب ہوتی ہے, اور ہم کب اس جملے میں سچے مارے جائیں گے کہ ہم نے کہا محمد رسول اللہ, اس کے بھی کچھ شرائط علماء نے ذکر کیے ہیں اور اس کے کچھ حقوق بتائے ہیں. ان حقوق کا انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور علم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.